أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلی جو کفار کے لیے معجب غیظ بنا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مسرت کی بات نہایت گرہ گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ التوبہ کا یعنی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، سورۃ التوبہ کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے ان دو چھوٹے چھوٹے رکوع میں انشاءاللہ ہماری سورۃ التوبہ مکمل ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا، اور اللہ پاک کی پیاری پیاری باتیں، وعیدیں اور خوشخبریاں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سیکھنے کے لیے ہمیں موقع دے رہا ہے، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے توفیق دیا الحمدللہ اللہ نے کہ اس کا کلام ہم سمجھ سکیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آج یہ سورۃ التوبہ کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سیکنڈ لاسٹ رکو جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت و ترجمہ کیا گیا ہے، پھر یہاں پر وہی یعنی غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کے تعلق سے دیکھیں کتنا تفصیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا، تاکہ لوگ اس قسم کی حرکتیں قیامت تک نہ کریں جو مومن ہیں۔ اگر واقع میں وہ مومن ہے تو مومن کو کیسا رہنا چاہیے اور اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کھول کر بتلا دیا، اور منافق کیسا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بھی بتلا دی۔ جیسا کہ یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے یہ زیبا ہی نہیں دیتا، یا پھر ومن حولہم، یا پھر اس کے اطراف میں ہیں، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے نا، مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ قریب تھے، تو اعراب ہو یا پھر اعرابی ہو یا پھر عربی جو آپ کے قریب تھے اور اعرابی جو گاؤں دیہات کے تھے، کسی کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا بولے کہ ان یتخلف عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں، کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جا رہے ہیں اور یہ لوگ پیچھے کیسا بیٹھ سکتے، پھر ڈانٹے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے کہ مدینے کے رہنے والوں اور جو دیہاتی ہے یا ان کے گرد و پیش میں رہنے والے ہیں ان کو یہ زیبا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کے لیے عام منادی کرا دیے تھے، سب کو بولے تھے کہ میں بھی جا رہا ہوں، تم سب کو بھی چلنا ہے، تو سب چلنا ہی چاہیے تھا، سوائے اس کے کہ جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، شرعی عذر رکھنے والوں کے سوا، اس میں سب کو شرکت ضروری تھی۔ لیکن جو بھی مدینے کے رہنے والے ہیں یا مدینے کے اطراف میں رہنے والے ہیں وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر ڈانٹ لگاتے ہوئے فرمایا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا. دیکھیے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ توبہ قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو جو ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیے تھے اور توبۃ النصوح انہوں نے کیا, اور بھی دو تین صحابی تھے جن کا موخر کر دیا تھا معاملہ, پھر ان کو بھی معاف کیا. لیکن پھر بھی دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے تم لوگوں کے لیے یہ زیبا ہی نہیں تھا کہ تم رکتے. تو سب کے لیے ہے یہ, یعنی سب مسلمانوں کے لیے, حتیٰ کہ منافق کے لیے بھی ہے یہ کہ منافق بھی جو کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو من و عن قبول نہیں کرتا, یعنی جیسے ہے ویسے قبول نہیں کرتا. کیا کرتا ہے کہ یعنی اس کو جب احکامات الہی دیے جاتے ہیں, احکامات الہی دیے جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے, منمانی کرتا ہے. اسے سمجھ میں آیا تو عمل کیا, سمجھ میں نہیں آیا تو لائٹ لے لیا. تو یہ نہیں کرنا ہے نا, بندے کو چاہیے کہ وہ من و عن قبول کرے نا. تو وہ قبول نہیں کر کے یہ بہانے تلاش کر کے یہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو کہا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا لے کر یہ کہنا کہ دیکھو ہم بچ گئے جہاد میں جانے سے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی یعنی تنبیہ کی ان لوگوں کو کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے. تم لیے زیبا ہی نہیں دیتا اہل مدینہ کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور تم کیسے بیٹھے ہو. تو بتا رہے ہیں کہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسی, کہ یہ نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور وہ لڑ لیں اکیلے, یعنی یا پھر جو بھی صحابہ ان کے ساتھ ہے تو سبحان اللہ وہ تو تھے ہی تھے, لیکن تم یہ کیسے گوارا کرتے ہو کہ تم اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو ترجیح دے رہے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ترجیح نہیں دیتے. پھر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم شدید محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں, اس حکم میں اگر آپ کو تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے تو وہ تکلیف اٹھائیں, لیکن برابر وہ عمل کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہی کہ تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہے ہیں جہاد پر, آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, کافروں کا غیظ و غضب پڑنے والا ہے تمام مسلمانوں پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ کچھ بھی ہو, لیکن آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جو جان و مال اپنا تحفظ میں رکھ لیا سمجھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا اور صحابہ کو آگے بڑھا دیا, تو اس کو لیے بول رہے ہیں کہ تمہاری جان کا تحفظ کرنا یہ تمہارا غلط ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے اپنی جان کو ترجیح دی. تو یہ ڈانٹ لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی, جو تکان پہنچی, جو بھوک لگی, اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ بنا ہو, دشمنوں کی جو کچھ خبر لی, ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا. سبحان اللہ. یعنی اب جو لوگ اللہ کی راہ میں گئے, آگے بڑھے, یعنی ذالکہ سے مراد کیا ہے کہ پیچھے نہ رہنے والوں کی علت بیان کی جا رہی, یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو بھی پیاس, تھکاوٹ, بھوک, جو بھی یعنی کفار کا غیظ و غضب پڑا, یا کوئی شہید ہو گئے, دشمنوں کے آدمیوں کو قتل کرنے کی محنت کرنا, یا پھر خود شہید ہو گئے, یا پھر قیدی بنائے لوگوں کو, یا پھر جو بھی نیک کام عمل میں آئے, یہ تمام کے تمام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگے گی, تھکان پہنچے گی, بھوک لگے گی, کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ بنا ہو, اور دشمنوں کی جو خبر لی ہے, تو ان سب پر ان کا نام نیکوکاروں میں لکھا گیا. کس کا؟ صحابہ کرام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے. یقیناً اللہ کیا ہے, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, یعنی جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اور جو کچھ بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو انہوں نے خرچ کیا, اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے, یعنی اب وہ جو صحابہ کرام تھے نا جو لا کے دیے تھے اللہ کی راہ میں, چاہے انہوں نے چھوٹا دیا ہو بڑا دیا ہو, وہ عند اللہ مقبول ہو گیا, کیونکہ انہوں نے جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کی, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو.
اپنی استطاعت کے حساب سے جتنا کچھ لا کے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ لا کر دینا، ان کا یہ لا کر دینا صغیرتن ولا کبیرتن، یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ولا یخشعون وادیا، یعنی کئی میدان انہوں نے پار کیے، یعنی چلتے چلتے پار کیے، پیدل پیدل بھی چلے، گھوڑوں پر بھی چلے، اونٹوں پر بھی چلے، کسی کے پاس اونٹ نہیں تھا تو پھر وہ دونوں، یعنی کسی کے پاس اونٹ نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، تو ہم نے پڑھا نا پچھلے کہ کیسے وہ لوگ یعنی روتے ہوئے چلے جا رہے تھے نا، تو پھر ایک اونٹ کے اوپر دونوں ایڈجسٹ کر لے رہے تھے، ایک گھوڑے کے اوپر بعض دو ایڈجسٹ کر لے رہے تھے، یعنی مطلب ہے کہ تم تھوڑی دیر چلو گے، تھوڑی دیر گھوڑے پہ بیٹھو گے، پھر میں تھوڑی دیر چلوں گا تم بیٹھو گے، تو اس طریقے سے بھی انہوں نے وادیاں پار کی، اتنا لمبا سفر طے کیا، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کے اچھے بدلے دے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا چلنا، ان کا وادیاں پار کرنا، ان کا چھوٹا صدقہ دینا، ان کا بڑا صدقہ دینا، ان کا ہر وہ کام جو انہوں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ یعنی مطلب یہ کہ ان کا پیاس کو برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا، پیدل چلنا، سوار ہو کے چلنا، ان کا سفر کرنا، ہر ہر قدم پر ان کو نیکی لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا نام لکھ دیا گیا نیکوکاروں میں تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جو نہیں آگے بڑھتا اللہ کے دین میں، جو آگے نہیں بڑھتا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا دین تو سربلند ہو کے ہی رہے گا، ہے نا، اللہ کا دین تو سربلند ہو کر ہی رہے گا، لیکن جو قربانیاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندوں سے، اگر وہ قربانیاں بندہ پیش نہیں کرے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ قربانیاں اگر بندہ پیش نہیں کرے تو اللہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، بندے کا نقصان ہے۔ ہاں، جو گیا، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی یعنی عیش و آرام کی قربانی اس نے دی، اپنے اہل و عیال کی قربانی اس نے دی، اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے نکل پڑا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اس کے لیے نیکوکاروں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے تھا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کے سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اب یہ کون سی آیت ہے؟ یہ تو ایک پہلی تو ہوئی جہاد فی سبیل اللہ کی، دوسری آیت یہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک تو اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہی ہے، لیکن بعض صحابہ کرام، یعنی جیسے کہ مطلب جب پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سخت وعید اور زجر و توبیخ بیان ہوئی نا، تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے تھے، جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلے تو ہو گیا تھا نا، اتنا ڈانٹ اللہ نے لگائی، اور اتنا زیادہ یعنی منافق کا وہ شخص کو جہاد میں نہیں جاتا۔ تو اب کیا ہوا، نیکسٹ حکم جب آیا جہاد کا تو کیا ہوا کہ لوگ سارے کے سارے، کوئی پیچھے نہیں رہ رہے تھے، سارے کے سارے جہاد میں جانے کے لیے آ جا رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک جماعت جاؤ جہاد کے لیے، ایک جماعت پیچھے رہ جاؤ، یعنی آیت میں یہ انہیں حکم دیا گیا کہ جو جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا، یعنی مطلب کہ چھوٹا بڑا جہاد ہے، یعنی مطلب ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے زیادہ بڑا لشکر جرار نہیں ہے، جیسا کہ تبوک کے وقت میں تھا، کہ تبوک کے وقت میں تو اتنا بڑا لشکر تھا 2 لاکھ کا، تو وہاں ضرورت تھی، لیکن اب بعض ایسے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے نا جس میں کفار کی تعداد اتنی بڑی نہیں تھی، تو بولے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ ٹھیک ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو ایک گروہ کا ہی شرکت کرنا کافی ہے، اور دوسرا گروہ جو پیچھے رہ جائے تو وہ دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کرے۔ اب دیکھیے اس میں یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ علم کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یعنی مطلب یہ کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے جاؤ تو کچھ لوگ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کر کے پھر آنے والوں کو پھر اس کی تعلیم دو۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر علم حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے جہاد کے بعد کہ تم لیتفقہوا فی الدین، تاکہ تم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکو، اور ولینظروا، تاکہ ڈرائی جائے وہ قومہ ان کی قوم کو، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، جب وہ لوٹ آئے، تو انہیں ڈرانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر ایمان والوں سے دوبارہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو،
قاتلوا الذین یلونکم، ان کفار سے لڑو جو تمہارے پاس آئے ہیں، اور ان کو تمہاری اندر سختی پانا چاہیے. یعنی وہ کفار جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم کو یعنی تم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں کہ دین اسلام جڑ سے مٹ جائے، اس کے لیے یہ لوگ آئے ہیں نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے ایسا لڑو کہ تمہارے اندر سختی کو یہ محسوس کریں. یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں بلکہ سختی ہونا چاہیے، جیسا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اللہ نے سورہ فتح میں فرمایا نا. مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو کفار پر شدید اور یعنی شدت کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے، اور آپس میں وہ رحیم ہوتا ہے. کافروں پر سخت ہوتا ہے، آپس میں رحیم ہوتا ہے. وہ کافر جو اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اٹھتے ہیں، یہاں پر اس سے مراد ہر کافر نہیں ہے، ہر کافر کے لیے سخت نہیں ہوتا. ہاں مومن کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے. یعنی آپ کو دو میں سے چوائس ہے، یعنی کافر ہے ایک مومن ہے، تو دونوں میں سے کس کے لیے آپ کو نرم دل ہونا ہے؟ مومن کے لیے ہونا ہے. ایمان کا تو یہی تقاضا ہے. لیکن یہاں پر آن دی ہول ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو سختی سے پیش آنا ہے کافروں پر، وہ کافر جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے کفار پر سختی برتیں. اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور یہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھروسہ دلا رہے ہیں ایک مومن کو کہ تم کفار پر سختی کرو، ایسے کفار پر جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اور آگے بڑھ جاتا ہے یہ دیکھ کر کے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ تم اپنے منہ کے پھوکوں سے نور حق کو تو نہیں بجھا سکتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کوششیں کرتے تھے کفار. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے کفار سے تم سختی سے پیش آؤ اور آپس میں رحم کا معاملہ کرو. یہ ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن میں اور بھی 2-3 جگہ ہے. جیسے سورہ فتح میں فرمایا اللہ نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا ہے وہ آیت؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو ان کے ساتھی ہیں وہ کیسے ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں. اور ایک جگہ بھی سورہ مائدہ میں آیا، جسے ہم نے پچھلے مائدہ پڑھی تھی نا، اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اذلہ علی المؤمنین اعزہ علی الکافرین. اذلہ یعنی نرم دل ہوں گے وہ کس پر؟ مومنین پر. اعزہ علی الکفار، اعزہ علی الکافرین، اور سخت ہوں گے، تیز ہوں گے کفار پر. یعنی اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ مائدہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اذل علی المؤمنین وعزہ علی الکافرین، یعنی مومنین پر نرم ہوتے ہیں اور مومنین کے لیے نرم ہوتے ہیں، اور کفار پر وہ سخت ہوتے ہیں، سخت اور تیز ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے نہیں کہا جو اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھ رہے ہیں. اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھ رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں جانے دو، کمپرومائز کر لو، فلاں کر لو، ان سے صلح کر لو، ان کی لاکھ لوجی کرو، ان کی جی حضوری کرو تاکہ وہ اچھے ہو جائیں، ان کے ساتھ میں ایسا کرو، ان کو مطلب یعنی نعوذ باللہ. انسان کیا کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ انسان یعنی کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو سختی میں نہ ڈالے، بلکہ کیا کر دے کہ کمپرومائز کر لے، ان کے ساتھ میٹھے میٹھے رہے تاکہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. ارے آپ میٹھے رہو، کھٹے رہو، کیسے بھی رہو، لیکن جس کو نقصان پہنچانا وہ پہنچائے گا. لہٰذا سختی برتو، سختی دکھاؤ تو کیا ہوگا؟ آگے والا ڈر جائے گا کہ ارے ان لوگوں کے دین کے اوپر کوئی بات اٹھاؤ نا تو یہ سخت ہو جاتے ہیں، لہٰذا چھیڑنا ہی نہیں چاہیے انہیں. یعنی یہ واضح کرا دے مسلمان کہ کافر جو ہوتا ہے وہ اپنا سر نہ اٹھائے بلکہ امن و امان کے ساتھ رہے. جو مسلمان کا دشمن کافر ہوتا ہے وہ اپنے کفر کا سر نہ اٹھائے بلکہ امن و امان قائم رکھے. اگر وہ امن و امان کو بگاڑتا ہے اور فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ سختی سے رہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد میں جاتے تھے، حالانکہ آپ نرم دل تھے، بہت نرم دل تھے، لیکن اگر کوئی کافر اللہ کے دین کے لیے یعنی اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے نعوذ باللہ امن کو خراب کرنے کے لیے
تلوار اٹھاتا تو اس کا جواب تلوار سے دیتے تھے. تو یہ چیز ہمیں بتلائی جا رہی ہے سورہ توبہ میں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ مع المتقین, اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی بندہ یہ گھبرائے نہیں کہ ارے اب دیکھیے تبوک میں چھوٹی سی تعداد تھی, چھوٹی سی 3,000 صحابہ ہی تھے, 3,000 کدھر, اور ادھر لشکر ہے تو 2 لاکھ کا. تو وہاں پر لوگ ڈر گئے نا, منافقین کیا بولے, ڈر گئے کہ ارے اتنے بڑے لشکر سے جا کے ٹکر کھانا, یہ بولے حماقت ہے, یہ ہم نہیں جائیں گے, بول کے بہانے کرنے لگے. گرمی ہے, فصل کٹنے کا دن ہے, ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, فلاں ہے, کچھ بھی ایسا بول کے بہانے کر دیے تھے. یہ دیکھ کر کے آگے بڑا بڑا لشکر ہے, لیکن صحابہ بے دریغ چل پڑے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تقویٰ جو ان کے اندر تھا, پرہیزگاری جو ان کے اندر تھی, تو اللہ نے ان کا ساتھ دیا. ان اللہ وعلموا, اور یہ جان لو, ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یہ جان لو تم, یہ جان لیے نا, منافقین تو جان لیے تھے کہ ہاں جو اللہ کی راہ میں تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. اور منافقین کا کیا حال تھا میری بہنوں. اب یہ قرآن کی آیات جب نازل ہوتی نا, جیسے جیسے قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی, تو منافقین کی ایک الگ کیفیت ہوتی تھی اور مومنین کی الگ کیفیت ہوتی تھی. اب یہاں پر دیکھیے کیسی کیفیت ہے وہ, اور ہم اپنے اندر محسوس کریں گی کہ ہماری اندر کون سی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوبارہ دہرا رہی ہوں, غور سے سنیے کہ قرآن کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں تو مومن کی ایک الگ کیفیت ہوتی, کافر کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. مومن کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, منافق کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. مومن کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, فاسق کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے مومن اور منافق کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ مومنین کا رویہ الگ ہوتا تھا, منافقین کا الگ ہوتا. کیسے؟ اب دیکھیے پتا چلے گا آپ کو. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب کبھی بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا. منافقین کیا بولتے تھے, اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ یعنی نعوذ باللہ. اب دیکھیے جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا نا, وہ ایسے بے وقوف باتیں کرتے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بے وقوفی اور ان کی نادانی کو یہاں پر بیان کیا, بتلایا کہ یہ کیسے نادان ہے, کیسے نادان ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں. اب یہ جو بات آئی نا, اللہ کی آیتیں نازل ہوئی, دیکھو کس کا ایمان بڑھ گیا بھائی سن کے. نعوذ باللہ, مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کا, مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ سو جو لوگ ایماندار ہیں, اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی تم تو ایسی رہو بے ایمان. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ہاں, جس کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, اگر وہ مومن ہے تو اس کا ایمان خوب بڑھ جاتا ہے, اگر وہ منافق ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہی نہیں. اللہ کی آیت سن کے بھی نہیں بڑھتا, اللہ کی آیت سن کر بھی اسے کوئی جوش نہیں آتا, کوئی جذبہ نہیں آتا. ایسے سن لیتا ہے, سننے کے لیے سن لیتا ہے, بس سن لیں گے, ہاں ہمیں بھی معلومات ہو گئے, بس ہے, ہمیں بھی معلومات ہو گئے, بس کچھ سن لیا ہم نے بھی, ہاں ہاں قرآن کی آیت ہم نے بھی سنی تھی, وہ سورہ توبہ کے بارے میں ہمیں بھی معلوم ہے کیا ہے اس میں, سورہ توبہ میں کیا ہے ہمیں معلوم کر لینا ہے. ایسے 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 معلوم کر لیے, ہاں ہم نے سنا اور سمجھ گئے, معلوم ہو گیا وہ کیا ہے سورہ توبہ میں. ایک ہے جو مومن ہے, سنتے ہی اس کا ایمان بڑھ رہا ہے اور وہ عمل کی طرف راغب ہو رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے, اس کے لیے خوشخبریاں ہیں. صرف اس کی یہ نیت ہی کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ڈھیر سارے نیکیاں لکھے جاتے ہیں اس کے لیے, ہے نا. اگر آپ قرآن سن رہی ہیں اور آپ کے دل میں یہ جذبہ آیا کہ اللہ میں یہ دین کا کام کروں گی, اللہ میں فلاں کام کروں گی, اللہ اگر جہاد کی نوبت آئے تو انشاءاللہ میں اللہ تیری راہ میں جان دے دوں گی, تیری راہ میں جان لوں گی, تیری راہ میں جان دوں, یعنی مطلب یہ کہ ایک جذبہ آ رہا ہے انسان کے اندر کہ ارے میں بھی اس وقت ہوتی نا تو میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتی, میں بھی اس وقت ہوتی تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتی. یا پھر کبھی ایسا موقع آتا ہے اللہ کی راہ میں جان لینے کا, تو میں تو اس کے لیے تیار ہوں. صرف نیت کر رہی ہے, صرف نیت. ابھی تو عمل کا نوبت ہمارے سامنے تو نہیں ہے, نیت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نیت کر, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, نیت کا بھی ثواب دے دیتا ہے, نیت کا بھی ثواب دے دیتا ہے. اور ان کا یہ ایمان کا بڑھنا اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے کبھی بھی کچھ بھی موقع آ سکتا ہے نا. ایسا نہیں کہ وقت بول کر آئے گا
یا پھر آپ کو یعنی ٹائم دیا جا رہا، وقت، ایسا نہیں ہے نا. یعنی کبھی بھی کچھ بھی احکامات الہی کے اوپر عمل کرنے کی نوبت آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی آیتیں نازل ہوتی، مومنین کا معاملہ یہ ہوتا کہ ان کا ایمان خوب بڑھ جاتا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور رہے وہ لوگ دوسرے، اب دوسروں کا کیا معاملہ؟ ایک تو یہ ہے مومن، سن کے ان کا اس کا جذبہ بڑھ گیا اللہ کی آیتوں کو اور عمل کرنے کے لیے راغب ہو رہا ہے، وہ مومن ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب. اب ایک ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اب ایسے لوگ ہیں جو دل میں جو ان کی بیماری ہے، تو فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کی باتیں سن کے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ کوئی ایمان کو اپنے نہیں بڑھائیں گے، بلکہ ان کی گندگی بڑھے گی. اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی. پہلے سے گندے تھے یہ لوگ، اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے. اللہ اکبر. یعنی ایسے لوگ جو روگ رکھتے ہیں اپنے اندر، نفاق کی بیماری رکھتے ہیں، جب وہ اللہ کی آیتیں سنتے تو شکوک و شبہات کرتے. یعنی یہ ایسا کیسا ہو سکتا، ایسا کیسا حکم دیے اللہ تعالیٰ، ایسا حکم دیے، ایسا کرنا ہے، یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ایسے کریں گے تو پھر ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے مالوں کا کیا ہوگا، ہماری جانوں کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا. 10 سوالات کرتے تھے. سنتے آیتیں، پڑھتے اللہ کا کلام، لیکن کیا کرتے تھے؟ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. تو جیسے کہ اور بھی جگہوں پر آیا نا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے. کیا ہے وہ آیت؟ کہ قل والذین آمنوا ھدی وشفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ مومن جو رہتے ہیں ان کے لیے شفا، رحمت، برکتیں، زبردست آیتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، عمل کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. اور ظالم جو ہوتا ہے اس کے لیے نقصان ہی ہوتا ہے. یعنی ظالم میں وہ منافق ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کو تو اس میں سے بھی، یعنی مطلب یہ کہ قرآن میں سے بھی تیڑیاں نکالتا فاسق، تو نکال کے اپنا مطلب نکال کے اپنے حساب سے بات کرتا. تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان کے بیماری میں یہ آیتیں سن کر ان کو ایمان کی طرف نہیں آتے. وہ ان کے اندر جو گندگی ہے، رجسن الی رجسہم، ان کی گندگی کو اس گندگی نے ان کی گندگیوں کو اور بڑھا دیا جاتا ہے. رجسن الی رجسہم، ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی جاتی ہے، اور آخر میں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ حالت کفر میں ہی امڑتے ہیں. اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی آفت میں پھنستے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ان کو. اولا یرون انہم، کیا یہ نہیں دیکھتے اس چیز کو کہ یفتنون، وہ فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، فی کل عام، سال میں، مرتن او مرتين، 1 یا 2 مرتبہ تو ضروری آزمائے جاتے ہیں. ثم، پھر بھی، لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ توبہ کرتے نہ نصیحت قبول کرتے. اللہ اکبر. یعنی جب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فتنے میں جو تم کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ تم کو ڈال رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ان کو فتنے میں ڈالنے کے باوجود، آزمائش میں ڈالنے کے باوجود، یہ نہ اللہ پر ایمان لاتے، نہ توبہ کرتے اس کے حضور کہ ارے مجھ سے غلطی ہو گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ آزمائش میں ڈال دیے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو. نہیں کریں گے. ہاں، تھوڑی دیر جیسی مصیبت پڑتی پکاریں گے اللہ اللہ، پھر جیسی مصیبت ہٹ جاتی تو پھر کیا کریں گے؟ وہی اپنی بدماشیوں پر اڑے رہیں گے. جو آج امت مسلمہ کے کئی منافق کو دیکھ لیجیے آپ، کھلے عام ہمارے سامنے آج مثال ہے. کرونا وائرس ہوا، تھوڑے دن تک توبہ استغفار، بھول گئے تھے ہر چیزیں، پھر جیسے ہی ہٹا
وہی نفاق غالب آ گیا، اور وہی گندگیاں، وہی یعنی دھڑلے سے گناہ کرنا جاری و ساری ہے، جیسے کہ آزمائش آئی نہیں ان کے اوپر، جیسے کہ آزمائش آئی ہی نہیں، اس طریقے سے نعوذ باللہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ مساجد میں جنازوں کی لائن لگی تھی نا، کوئی 20-25 سال نہیں ہوئے اس واقعے کو ہوئے، 2 سال ہوئے ہیں۔ حال میں وہ واقعہ گزرا ہے کہ ایسا بھیانک وائرس آیا تھا کہ مساجد کے سامنے یعنی جنازوں کی لائن تھی، لائن کنٹینیو، ایک کے پیچھے جنازے آ رہے تھے، رک ہی نہیں رہے تھے جنازے، رکھنے کے مساجد میں رکھنے کے لیے، جنازے رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی تھی، اتنے جنازے ایک کے بعد ایک، اتنا خطرناک عالم اللہ تعالیٰ نے کیا، اتنی خطرناک آزمائش بندوں کی ہوئی، اس کے بعد بھی اگر دل نہیں پلٹے، اس کے بعد بھی اگر بندہ ایمان والا نہیں ہوا، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہ مالا معاملہ رہا، تو یہی ہے منافق، بس دیکھ لیجئے، یہی ہے منافق کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، وہ اللہ کا نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ کا نہیں ہو رہا، بس دنیا کے پیچھے، دنیا کی رونقوں میں، اسی میں گھرا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گناہ پر گناہ، کھلے عام گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہی کہ دیکھ لو یہی منافق ہیں جو کہ آزمایا جاتا ان کو، لیکن وہ لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ وہ توبہ کر کے پلٹتے اور نہ اللہ کو یاد کرتے۔ اور منافق کیسے کرتے تھے؟ جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر ہلو چل دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جیسی جہاد کی آیتیں، احکام الہی، یہ کرو یہ کرو بولتے، وہ کرنا نہیں ہے نا ان کو، آہستہ کیا کرتے تھے؟ نکل کے چلے جاتے تھے، آہستہ نکل کے چلے جاتے تھے۔ یا پھر منافقوں کی شرارتوں کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، منافقوں کی بدماشیوں کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں، تو آہستہ اسکیپ ہو جاتے تھے وہاں سے، ارے یہ تو ہمارے بارے میں ہی بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیڑ دیا، اس وجہ سے وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بدماشیاں کرتا ہے، اللہ کی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتا، یعنی تفکر و تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو پھیڑ دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہ رہا نا، وہ نہیں چاہ رہا کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ اللہ کے دین پر عمل کرے، وہ نہیں چاہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنے اور عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائیں جب یہ نہیں چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اس کے دل کو نہیں پھیرتا دین کی طرف، بلکہ اس طرف پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! بڑی وعید والی آیت ہے، فوری دعا کر لیں، بڑی وعید والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ پھیر دیتا ہے ان کے دلوں کو۔ میری بہنوں، جب اللہ کسی کے دل کو پھیر دے گناہ کی طرف، تو پھر کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ اس کی زندگی بیکار، آخرت تو گئی۔ اسی لیے دعا کریں، یا مصرف قلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ دعا کریں یا مصرف القلوب، مصرف القلوب کون ہے؟ دلوں کا پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو دعا کرے اپنے لیے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہماری اولادوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہم تمام کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، اللہم آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو منافق کے دل کو پھیر دیتا ہے، کیونکہ وہ بے سمجھ ہے۔ کس طرف پھیر دیتا؟ برائی کی طرف۔ اب یہاں پر آخری آیتوں میں، آخری دو آیات میں اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے پیارے صفات، دیکھیے کتنے پیارے صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے بد نصیبو، جو منافق ہو، فاسق ہو، دین سے دور ہو رہے ہو، ان منافقوں سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو وہ رسول تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری اپنی جنس سے ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بھی انسان ہے، تمہارے جیسے بیوی بچے رکھتے ہیں، بچپن انہوں نے گزارا، بچوں کے ساتھ کھیلے،
یعنی بڑوں کے ساتھ تجارت بھی کی، بڑے ہونے کے بعد تجارت بھی کی، بکریاں بھی چرائے، یہ سب دیکھ رہے ہیں تم، انسان ہے یہ، تمہارے ہم جنس ہیں، ان کو میں نے پیغمبر بنایا کہ تمہارے لیے کوئی حجت قائم نہ رہے. ہوتا نا کہ مطلب انسان بولے گا کہ ارے نہیں وہ تو فرشتے ہیں نا، اگر پیغمبر فرشتے ہوتے تو انسان بولتا کہ فرشتے کے لیے ممکن ہے عمل کرنا، ہم تو انسان ہے بھی کیسے ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ پیغمبر فرشتے کو نہیں بنائے، انسان کو بنائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو آئے تمہارے پاس ایک رسول، جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں سے، یعنی تمہارے ہم جنس ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ کیسے ہیں، بڑے عزیز ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، بڑے مہربان، یعنی مطلب یہ کہ وہ ایسے ہیں جو جن کو تم پر کوئی اگر یعنی بری بات تم کو پہنچتی ہے تو ان کو گراں گزرتی ہے. اللہ اکبر. تمہارا نقصان ان کو بڑا گراں گزرتا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب منافق جب یعنی تکلیف میں آ جاتا اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر. ایسے پیارے نبی تھے، ایسے پیارے نبی تھے ہمارے کہ جب منافقین کو، کفار کو اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں پر سزائیں دیتا تو جس سے کہ تکلیف پہنچتی انہیں، تو پھر پیغمبر کو تمہاری تکلیف پر بھی گراں گزرتا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آسان دین دے دے میرے امتیوں کو، ایسا نہیں کہ وہ مشقت میں پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر آپ کو کیا بھیجا، دین آسان. فرمایا نا ان الدین یسر، دین آسان ہے، یعنی آسان دین دیا، مشقتوں والا دین نہیں دیا، مشقتوں والا دین نہیں دیا، آسان دین دیا. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ امت محمدیہ کو آسانیاں عطا کرے. آسانیاں عطا ہوئی جو تمہاری منفعت پر خوش ہوتا. کیسے ہے رسول ہمارے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیسے ہے وہ کہ وہ تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، تمہارے لیے مہربان ہے، تم پر رحم کرتے ہیں. رسول تمہارے ساتھ جو ہیں وہ تم پر مہربان ہے، تم پر رحم کرتے ہیں، اور مومنین پر وہ رحم کرتے ہیں، مومنین کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، اور تمہاری منفعت کے بھی وہ بڑے خواہش مند ہوتے ہیں. تمہاری منفعت کے بھی بڑے یعنی فائدہ ہو، مومن بندوں کو فائدہ ہو اس چیز کا، یعنی تم کو ہدایت ملے، دنیا میں کامیابی ملے، آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ، تم جہنم سے بچ سکو. یعنی یہ کوشش کنٹینیو رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مہربانی ہے نا آپ کی، یہ آپ کا رحم، آپ کی مہربانی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جاتے. ایک حدیث میں بھی آیا نا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ میں تمہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں. یعنی پیٹ پھیر کے چلے جا رہے ہیں نا دین سے، تمہاری پشتوں سے تم کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا چھڑا کر زبردستی نارے جہنم کی طرف داخل ہوتے ہو. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھ سے دامن چھڑا چھڑا کر جہنم کی طرف بھاگتے ہو، میں تمہیں کھینچتا ہوں جنت کی طرف، آؤ آؤ. ایسے تھے ہمارے رسول. تو رسول کی صفات یہاں پر بیان کی جا رہی، رؤوف رحیم، یعنی بڑے مہربان ہیں مومنوں کے ساتھ، شفیق ہیں. تو میری بہن یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ بعض صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے خود دوسروں کے لیے بھی بیان کی، اس کو حتیٰ کہ نبی ہو یا پھر مومنین بھی ہو، رحماء بینہم والا ابھی میں نے آیت پڑھی تھی نا آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی، آپس میں رحیم ہے، یعنی رحیم کی صفت اللہ نے بندوں کے لیے بھی استعمال کی، رؤوف کی صفت اللہ نے بندوں کے لیے بھی استعمال کی ہے. کچھ صفات ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی صفات پر اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے نا. تو بہرحال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کبریٰ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، زبردست بڑی صفات ہیں یہ کہ رؤوف رہنا، رحیم رہنا، بڑے شفیق رہنا، مہربان رہنا. پھر اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اتنے اچھے ہیں نبی، اتنے اچھے ہیں نبی جو تمہارے ساتھ
شفقت برت رہے ہیں، رحمت برت رہے ہیں، تمہارے ساتھ رحیم ہے، تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، تمہاری خوشی میں ان کی خوشی ہے، تم کو وہ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، سب ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ اتنا خود کچھ دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی پلٹ جا رہے ہیں نا، پھر بھی پلٹ جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ پلٹے، فَقُلْ، تم کہہ دو حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. یعنی جو کفر کر رہی، جو پلٹ جا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین اسلام کی طرف مر مٹنے کے لیے یہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چھوڑو چھوڑو ان کو، اللہ کافی ہے تمہارے لیے مددگار، کوئی بھی نہیں آئے گا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا نا، ساری قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو کیا اللہ نے ان کو تنہا چھوڑا؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ میں نے تو ابراہیم کو ایک قوم کی کیا کہتے ہیں کہ طاقت دے دی تھی، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طاقت دے دی تھی، اتنے زیادہ طاقت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی. تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. بول دو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ آپ اتنی مہربانی کر رہے ہیں، اتنا ان لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کے خوشی پر آپ خوش ہو رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اتنا زیادہ ان کے ساتھ رحیم ہے، اس کے باوجود اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ منہ پلٹا لے نا، اراض کر لیں دین سے، تو آپ فکر مت کریے، دین اسلام غالب رہے گا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے. فقل، کہہ دو حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت. ہاں، پوائنٹ یہاں پر اہم یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں تعداد پر بھروسہ نہیں ہو، ہمیں دشمنوں کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہو، ہمیں دشمنوں کی تعداد پر بھروسہ نہیں ہو، یا پھر خود کی اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں ہو، بلکہ بھروسہ ہو تو کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو. توکلت علی اللہ، علیہ توکلت، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، کیونکہ وہ عظیم عرش کا مالک ہے، بڑے عظیم عرش کا وہ مالک ہے، سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی یاد دلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسا بڑا ہے، وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو پھر تمہارا ساتھ دے گا، تم اسی پر بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنے والیاں بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذات کو، اس کے صفات کو، اس کے کلمات کو سمجھنے والیاں ہمیں بنائے، سمجھ کر عمل کرنے والیاں ہمیں بنائے، سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والیاں ہمیں بنائے. اللہم آمین یا رب. الحمدللہ سورۃ التوبہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور آگے بھی ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں، پیاری پیاری باتیں سمجھ سکیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں، نفاق سے اپنے ایمان کو دور کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو درس نصیحت ان صورتوں میں ہمارے لیے رکھی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فضل نصیب فرمائے اور اس کے فضل سے ہم اللہ کی باتوں کو سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اللہم آمین یا رب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.